گاؤں کے گلیوں میں مرغے نے بانگ دی اور سورج کی پہلی کرنوں نے گاؤں کو جگا دیا۔ بشیرہ اپنی چارپائی پہ پڑا کھراٹے لے رہا تھا کہ اس کی ماں کی کڑک دار آواز نے اسے جگا دیا۔ اے بشیرے، اٹھ جا، کوا چاول کھا گیا اور تو یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ بشیرہ نیم خوابیدہ انداز میں بولا، ماں یہ کوا بھی بڑا منحوس ہے، وہیں کھاتا ہے جہاں میں نے کھانے کا سوچا ہوتا ہے۔ ماں نے چمٹے سے بشیرے کے قریب آنے کی دھمکی دی اور وہ بھاگتا ہوا اٹھ گیا۔ ماں میں جا رہا ہوں، پر ایک بات بتاؤں، تم نے کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اگر پھر سے کدو پکایا تو واپس ہو جاؤں گا۔ بشیرہ گاؤں کا سب سے مشہور کردار تھا۔ اس کی حرکتیں ہر کسی کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتی، مگر اکثر گاؤں والوں کو تنگ بھی کر دیتی۔ ایک دن گاؤں کا نمبردار رمضان چاچا، جو خود کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، بشیرے کے پاس آیا۔ بشیرہ، تم نے میرے باغ کے آم کیوں توڑے؟ بشیرہ معصومیت سے بولا، چاچا، میں نے تو صرف آم کے معیار کو پرکھا ہے، یہ تو شکر کر لیں کہ آپ کا باغ واپس ہوا۔ گاؤں کے اسکول میں بشیرہ استاد جی کے لیے ہمیشہ ایک سردرد تھا۔ ایک دن استاد جی نے حساب کا سوال پوچھا، اگر تمہارے پاس 5 سیب ہیں اور تمہارے دوست کھا جائیں تو کتنے رہ جائیں گے؟ بشیرہ مسکراتے ہوئے بولا، سر، میرے پاس تو پہلے سے کوئی سیب نہیں تھا، اور اگر میرے دوست کھا گئے تو وہ گنہگار ہیں، میں نہیں۔ ساری کلاس ہنسنے لگی اور استاد جی نے غصے میں کہا، بشیرہ، تمہیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سر، سنجیدگی بھی وقت کے ساتھ آتی ہے، مگر ابھی وقت ہنسنے کا ہے۔ سالہ گاؤں کے میلے میں بشیرہ سب سے زیادہ جوش و خروش سے شریک ہوتا۔ اس بار اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جھولا جھولنے کا پلان بنایا۔ جب وہ جھولنے میں بیٹھے تو اچانک جھولے کے مالک نے کہا، یہ جھولا وزن سے زیادہ لوگوں کو نہیں اٹھا سکتا۔ بشیرے نے جواب دیا، چاچا، جھولا انسانوں کے لیے ہے یا پرندوں کے لیے؟ جھولے کے مالک نے برا سا منہ بنایا، مگر جب جھولا چلنے لگا تو بشیرے نے چیخ کر کہا، اللہ، میں اڑ رہا ہوں، میرا وزن تو کبوتر جتنا ہو گیا۔ ایک دن بشیرہ گاؤں کی شادی میں شریک ہوا۔ دولہا گھوڑی پر بیٹھا شرما رہا تھا اور بشیرہ اپنی روایتی شرارتوں میں مصروف تھا۔ دولہے کے بھائی نے پوچھا، بشیرہ، تمہارے پاس دولہے کے لیے کیا تحفہ ہے؟ بشیرے نے مسکراتے ہوئے کہا، تحفہ تو میں کل دوں گا، آج تو میں دولہے کے جوتے چرانے آیا ہوں۔ سب ہنسنے لگے، مگر بشیرے نے واقعی جوتے چوری کر لیے۔ دولہے کو جوتے واپس لینے کے لیے بشیرے کو 2 پلیٹ بریانی دینی پڑی۔ ایک دن گاؤں والوں نے بشیرے کو سمجھانے کی ٹھانی۔ نمبردار رمضان چاچا نے اسے کہا، بشیرہ، تمہیں زندگی سنجیدگی سے لینی چاہیے۔ بشیرے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چاچا، زندگی اگر سنجیدہ ہو جائے تو ہنسنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ میں ہنسی بانٹتا ہوں اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کہانی بشیرے کی ہے، جو اپنی شرارتوں اور حاضر جوابی سے گاؤں کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے، اور اس کے کردار سے ہمیشہ یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے مشکل لمحوں میں ہنسی اور خوشی کو زندہ رکھنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔